کہ قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے 4 دن سے عنوان بنایا ہے اس کا خلاصہ ایک جملہ، اور ایک ایسا جملہ جو تاریخ میں بار بار ہمارے سامنے کھل کے آیا، مگر 2 بڑی مثالیں اس کی دینا پڑیں گی، 2 نہیں سینکڑوں مثالیں، مگر 2 بڑی مثالیں اس کی دینا پڑیں گی۔ قرآن کہہ رہا کہ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا کہ پہلے وہ دعا کرتے ہیں، حجت خدا کا انتظار کرتے ہیں، حجت خدا کے لیے تڑپتے ہیں، اور جب حجت خدا آ جاتی ہے تو یہی انتظار کرنے والے، یہی دعا کرنے والے، یہی تڑپنے والے اس کے بدترین دشمن بن جاتے ہیں۔ تاریخ گواہی دے رہی کہ ہر دور میں یہ ہوا، مگر 2 بڑی مثالیں۔ اللہ کا رسول جس انداز سے پیغمبر سے پہلے کے یہودی اللہ کے رسول کے لیے تڑپے، ہم اور آپ تو اپنے امام کا کیا انتظار کریں گے جو یہودیوں نے رسول خدا کا انتظار کیا؟ صدیوں، نسلوں، پشتوں پیغمبر کے انتظار میں یہودی دنوں رات گزار رہے ہیں۔ دعا نہیں، دعا تو ہم بھی مانگتے ہیں، عملی تیاری قوم یہود، جس کے بعد دولت زیادہ ہو گئی۔ یہ بات ہو رہی ہے رسول خدا سے پہلے کے مخلص یہودیوں کی۔ سارے یہودی برے نہیں گزرے تاریخ میں، مخیرق بھی تو پیغمبر کے زمانے کا ایک یہودی تھا، ایک نماز پڑھے بغیر جنت میں گیا، کتنی بڑی اس نے قربانی دی۔ یہ ہم دوران حج اور عمرہ اطراف میں مدینہ کی زیارات میں بتاتے ہیں، جب مخیرق کے باغات دکھائے جاتے ہیں، یہ دیکھو باغ سلمان مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو ماریہ قبطیہ کی قبر مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو مسجد فضیح مخیرق کی زمین پر، یہ دیکھو یہودی دلہن کا واقعہ جو معجزے کی شکل میں ہمارے ہاں کہانی پڑھی جاتی ہے مخیرق کی زمین پر، اس وقت اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج تو خالی ایک اشارہ آ گیا، مخلص سنسیئر یہودی، ہر یہودی مرتے وقت اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ آخری رسول کے لیے وقف کر کے جاتا تھا، درہم، دینار، کنیز، غلام، باغات، زمین۔ اور قوم یہود میں جو بھی ایسا بچہ نظر آتا ہے جو طاقتور ہو، اسے فوراً منتقل کر دیا جاتا کہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھو، باقاعدہ فوجی ٹریننگ دلواؤ، یہ رسول خدا کے نام پہ وقف ہے، آخری نبی آئے گا یہ ان کی فوج میں شامل ہوگا۔ قوم یہود میں جو بھی ذرا انٹیلیجنٹ، ایک ہے جسمانی طاقت، ایک ہے دماغی طاقت، اسے پیغمبر کے نام پہ والدین وقف کر دیتے ہیں۔ کیا ہم رسول خدا کا ایسا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا اچھا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے گا، دین کے راستے پہ نہیں چلے گا۔ ہمارا پیسہ والا اپنے پیسے کو امام زمانہ کے لیے وقف نہیں کرے گا، 10 کنال کی کوٹھی بنانا، زیورات کے اتنے سیٹ بنانا، بیٹی کی شادی میں جہیز کے نام پر اتنی فضول خرچی کرنا، جو انتظار یہودیوں نے کیا ہم تو اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے بہت بڑا، اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ پورا خیبر کا علاقہ یہودی بزرگوں نے رسول خدا کے لیے بنایا تھا، وہ ساری دولت جو آپ نے سنا خیبر کا مال غنیمت، خیبر کا مال غنیمت، اصل جملہ یہ ہے کہ خیبر کی ساری دولت خیبر والوں کی تھی ہی نہیں، یہ رسول خدا کے نام پر ان کے بزرگ پشتوں پہلے وقف کر کے گئے تھے، جب آخری رسول آئے گا یہ رسول کو دے دینا۔ پیغمبر نے جب خیبر پہ حملہ کیا، خیبر کا مال غنیمت مدینے آیا، یہ حق بحقدار رسید، پیغمبر کی دولت ہی پیغمبر کو ملی، لیکن
عجیب بات یہ ہے کہ مرحب و عنتر اور ان کی ساری فوج رسول خدا کے نام پہ بنائی گئی تھی. ان کے بزرگوں نے کہا تھا ہماری اولاد میں جو طاقتور بچہ پیدا ہو اسے پیغمبر کے نام پہ رکھ دینا. جب آخری رسول آئے وہ پیغمبر کے پرچم تلے پیغمبر کی حمایت میں جنگ کرے. جو پیغمبر کی حمایت میں تیار کیا گیا وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا. اب یہی وہ حقیقت. ذرا میں اس موضوع پہ آگے بڑھ گیا تو آج کی ساری مجلس بھی ناکافی. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انتظار، لیکن کیسا انتظار؟ اچھا یہ جو میں نے بات کہی اگر آپ کو اور ڈیٹیل میں پڑھنا سورہ بقرہ کی تفسیر میں آیت نمبر 89 کا بیان پڑھ لیجئے گا. علماء پورا واقعہ لکھتے ہیں. خیبر آباد کیسے ہوا، کس نے آباد کیا، کس کے نام پر آباد کیا، دولت کے ذخیرے وہاں کس طرح منتقل ہوئے. خیبر والوں کے پاس اپنی دولت نہیں، ساری دنیا کی دولت کھینچ کے آتی ہے. مگر اتنی شدت کے ساتھ رسول کا انتظار. ہمارے یہاں بچت کا 5واں حصہ خمس کے نام سے نکالتے ہوئے یہ مومن کی جان جلتی، جبکہ پتا ہے کہ یہ گھوم کر دوبارہ ہمیں میں خرچ کیا جائے گا. مگر جان نکلتی ہے خمس دیتے ہوئے. وہ یہودی با وفا، سچے، مخلص، دیندار، اپنے انتظار اور اپنی نیت میں خالص. مگر آگے چل کے کیا ہوا؟ وہی انتظار کرنے والوں کی اولاد اسلام کی اتنی بڑی دشمن بنی. یہ بدر و احد کے کافر ابو جہل اور ولید کا نام مٹ گیا. یہودی آج تک مسلمانوں سے پیغمبر کا انتقام لے رہے ہیں. ایک مثال، میں نے کہا مثالیں بہت ہیں، میں صرف 2 مثالیں دوں گا. آیت کا ترجمہ پھر سنیے. اے ابھی یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے آنے سے پہلے تیرا انتظار کر کے دعا مانگ رہے. جب تو آ گیا یہی تیرے خلاف ہو گئے. اللہ کی لعنت ان مخالفوں پر. پیغمبر. دوسری مثال، آقا حسین. کوفے والے اس طرح تڑپ تڑپ کے آقا حسین کا انتظار کر رہے ہیں. خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، ڈیلیگیشن بھی بھیجے جا رہے ہیں، آقا حسین کا انتظار بھی کیا جا رہا. اور ایسا انتظار کہ ہر آنے والے پر انہیں شک ہونے لگتا شاید حسین آ گئے. اتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. جب ابن زیاد کوفے کا گورنر بن کے آیا تو سارا کوفہ یہ سوچ کر اس کے استقبال کے لیے نکل آیا کہ ابن زیاد نہیں آیا ہے، آقا حسین آئے. انتظار، خط، ڈیلیگیشن. راتوں کی نیند اڑ گئی. روزانہ کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہاں سے آقا حسین آئے. مگر بدلے تو کیسا بدلے کہ اسی کوفے کے بازاروں میں جناب زینب کو وہ خطبہ دینا پڑا جن میں کوفے والوں پہ لعنت بھی کی گئی اور انہیں بتایا بھی گیا کہ آگے چل کے تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ 2 بڑی مثالیں، باقی مثالیں چھوڑ دیجیے. یہ 2 بڑی مثالیں ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ آخری امام کا انتظار کرنے والوں ایسا نہ ہو کہ آخری امام کے آنے کے بعد تمہارے معاشرے میں بھی اینٹی کلائمیکس ہو جائے. انتظار کرنے والے ہی امام کے مخالف ہو جائیں، انتظار کرنے والے ہی امام کے دشمن ہو جائیں. جبکہ ہمارے پاس پہلے سے 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. 200 پہلے سے ہمارے پاس 200 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں. اس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام سے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بیٹا آئے گا تو سب سے پہلی جنگ نہ کافروں سے کرے گا، نہ مشرکوں سے کرے گا، نہ منافقوں سے کرے گا. سب سے پہلی جنگ جو امام کریں گے وہ اپنے انتظار کرنے والے اور چاہنے والوں سے کریں گے. اور پہلی تلوار امام کے کسی کافر کی گردن کو نہیں کاٹے گی. پہلی تلوار
مومن کی گردن پہ چلے گی۔ اب جب یہ روایتیں بھی آ گئی، تاریخ کے دو بڑے واقعات بھی آ گئے اور قرآن کی آیت بھی آ گئی، تو کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہوتا، یہ خرابی کسی قوم میں کب پیدا ہوتی، اور اپنے آپ کو بچائیں کہ ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش نہ ہے۔ یہ خرابی دو وجوہات سے پیدا ہوتی، دو وجوہات۔ ایک علم کی کمی کی وجہ سے، جہاں پہ میں یہ سوالات کا ذکر میں نے اسی لیے کیا کہ آپ کو وہاں لے جانا تھا۔ خیبر کے یہودیوں نے زمانے کے امام کا انتظار کیا، فوجیں جمع کر کے، خزانہ جمع کر کے، ہتھیار جمع کر کے، ان چیزوں کی امام کو ضرورت نہیں۔ اپنے اور اپنے بچوں کو معرفت امام رسول نہ کرائی، یہ نہ پہچانوایا کہ رسول کون ہے اور کیسے رسول کو پہچانو۔ اگر معرفت نہ ہو تو نہ خزانہ کام آتا، نہ ہتھیار کام آتے، نہ فوج کام آتی ہے۔ جس کے لیے رکھی گئی ہے معرفت نہ ہو، اسی کے خلاف ہو جاتے۔ معرفت، اور معرفت ہمیشہ علم کے ساتھ آتی۔ شیطان یہی نہیں چاہتا۔ اب ایک جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو آج جعفری ہاؤس کی مجلس میں 5 دن کی محنت میں آ چکا، تو وہاں تقریر ہوئی تھی آپ کے لیے صرف ایک جملہ، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم کی جہاں بات آئی، شیطان کو پتا امام کا انتظار کرنے والے تو یہی لوگ ہیں، امام کا ساتھ دینے والے تو یہی لوگ ہیں۔ جس طرح سے میں نے یہودیوں کو انتظار کے بعد بہکا دیا، وہی طریقہ ان پہ کیوں نہ اختیار کرو۔ وہاں بھی یہی کیا، ہتھیار رکھوا لیے، درہم و دینار جمع کروا لیے، فوجیں بنا لی، انہیں معرفت رسول نہ کرنے دی۔ یہاں بھی یہی کرو، ان کو اتنا علم سے دور کر دو۔ اور علم سے کیسے دور ہوتا؟ یہ خود امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اللہ دنیا سے علم کو اٹھانے لگے گا۔ فرزند رسول علم کیسے اٹھایا جاتا؟ کہ علماء کی موتیں کثرت سے ہونے لگیں گی۔ عالم کا چلا جانا، عالم کا جانا نہیں ہے، علم کا جانا۔ اب عالم سے دشمنی رکھنا، عالم سے دشمنی نہیں ہے، علم سے دشمنی ہے۔ مرجعیت کے خلاف آج اتنا زبردست موومنٹ کیسے چلایا جا رہا؟ ایک دم بیٹھے بیٹھے ایسا لگا ہماری قوم جوان ہو گئی ہے۔ پہلے بچے تھے، ہمارے بزرگ سب نادان تھے، ہمارے ایمان رکھنے والے پورے خانوادے نہ سمجھتے۔ عقل تو ہم میں آئی ہے، سمجھ تو ہم میں آئی ہے، جوان تو ہم ہوئے ہیں۔ ہمیں پتا چلا آج یہ نائب امام نعوذ باللہ سب غلط، آج ہمیں پتا چلا یہ سب جھوٹے، آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عقیدے خراب کر رہے ہیں، آج ہمیں پتا چلا یہ ہمارے عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایسا نیا انکشاف آج ہو رہا ہے ملت جعفریہ پر۔ جس قوم کا امتیاز، جھومر، فخر یہ تھا کہ ہمارے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور ہمیں ایسے نائب امام ملے ہیں کہ ایسے تو امام بھی دوسری قوموں کو نہیں ملے، ان کے امام سے ہمارے نائب امام بہتر ہیں۔ وہی قوم اپنے مراجع، اپنے نائبین امام اس لیے مخالف ہو رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں جو ہم کہیں ویسا وہاں سے فتویٰ، جو ہم کہیں وہ ہماری ہر بات پہ خالی سائن کر دیں۔ ہم کہیں نماز ایسی پڑھو، وہ کہیں آمنا و صدقنا۔ ہم کہیں کہ میوزک کے بارے میں یہ نظریہ دو، وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ یہ قوم یہود کی سب سے بڑی خرابی تھی۔ چنانچہ وقت نہیں کہ میں اتنے بڑے موضوع پھیلا کر اور پھر سمیٹ پاؤں، تو اسی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ دو بڑی خرابیاں تھی قوم یہود میں، ورنہ نیت ٹھیک، عمل ٹھیک، پیغمبر کا انتظار، عبادت ٹھیک۔ دو بڑی خرابیاں، معرفت رسول کے لیے کوئی کوشش نہیں، اور جب معرفت امام کی جائے گی تو ہمیشہ مرجعیت سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ نے امام کو پہچانا تو کیا پہچانا؟ امام اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں، وہ پردہ غیبت میں گئے تو دین کو کس کے حوالے کر کے گئے؟
سوائے مرجعیت کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. پہلی بات، معرفت امام کا لازمی نتیجہ ہے مرجعیت، اور یہی شیطان نہیں چاہتا. آج سارا زور اس نے لگا دیا کہ ہماری اپنی قوم اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کا قتل کرے، جو یہودیت کر چکی. یہودیت اپنے ہاتھ سے اپنے علماء کو قتل کر چکی. دوسری خرابی، تکبر، غرور، دولت، جائیداد، مکان، کاروبار اور عہدے کی لالچ. ابو عامر واقعہ سنی. ابو عامر، مجھے پتہ نہیں کیوں ایک یقین سا ہو رہا کہ ہمارے بچوں نے اس کا واقعہ کبھی نہیں سنا ہو، جبکہ بار بار سننے کا واقعہ، خاص طور پر آخری زمانے کے اس ماحول میں، اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور امام کا زمانہ قریب آ رہا بظاہر. اچھا ایک بات سن لی، کثرت کے ساتھ حدیثیں آئی کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو امام کے ظہور کی تاریخ مقرر کرے. یہ اللہ کا راز ہے جو کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی کہتے کہ میری ریسرچ یہ کہتی ہے، میری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ فلاں زمانے میں امام آنے والے، جھوٹا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے کہ خود امام نے مجھ سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں، اس سے بڑا جھوٹا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مگر نشانیوں سے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو رہا کہ ظہور کا زمانہ قریب آتا جا رہا. اس میں خاص طور پر خیال رکھنا، دھوکہ نہ کریے گا. یہ دوسری خرابی بھی اصل میں پہلی خرابی ہی کی وجہ سے ہوتی. ابو عامر بڑی شدت کے ساتھ اسلام نے گناہ سے روکا. وَلَا تَنَابِزُ بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام نہ دینا. انگریزی کلچر کی خصوصیت یہ بھی کہ ہر ایک کا ایک نک نیم رکھا جاتا. نک نیم. اسلام نے کہا خبردار، توہین آمیز لقب کسی کو نہ دینا. مگر دو آدمی ایسے جن کے اچھے نام کو رسول خدا نے بدل کر انہیں برا نام دیا. ایک ابو جہل، اس کا نام تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، فادر آف نالج، فادر آف وزڈم. پیغمبر نے کہا یہ حکمت کا باپ نہیں ہے، یہ جہالت کا باپ. آج سے اسے ابو جہل کو اتنا مشہور ہوا کہ بڑے لکھے لوگ بھی بھول گئے کہ ابو جہل نہیں تھا، ابو الحکم تھا. وہ ایک الگ واقعہ. مگر دوسرا آدمی ابو عامر، ایک مکے کا ایک مدینے کا، ایک علم کی مثال ہے، کیریکٹر کی مثال. ابو عامر مدینے کا ایک ایسا یہودی جو رسول خدا کی محبت میں دن اور رات اس انداز سے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے جیسے بعض روایتوں میں جابر ابن عبداللہ کے بارے میں آیا کہ رسول خدا نے ان کے ذریعے پانچویں امام کو سلام بھجوایا تھا. تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بار بار کہتے تھے این الباقر، این الباقر، این الباقر. لوگ کہنے لگے جابر پاگل ہو گیا، کس کو بلا رہا، کس کو پکار رہا. پانچویں امام کی ولادت سے پہلے سے جابر این الباقر، این الباقر. ابو عامر پیغمبر اسلام کی محبت میں دیوانہ بھی تھا اور اتنی معلومات بھی رکھتا تھا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، مدینے کے درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں کو آخری نبی کے لیے تیار کرنے لگا. لیکن بڑے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے. ہر نیا مومن نوجوانوں میں بہت جلدی مقبول ہوتا، نوجوان اس کے گرد جمع. مدینے کے کتنے نوجوانوں رسول خدا کے آنے سے پہلے اس نے رسول خدا کے لیے تیار کیا، اور کیریکٹر وائز اتنا اچھا، اتنا پرہیزگار، ایسا متقی، ایسا مقدس کہ مدینے کے لوگ اس کا نام ابو عامر نہیں لیتے تھے. اسے کہتے تھے راہب، مقدس، پرہیزگار، متقی. کون ابو عامر؟ ابو عامر راہب.
گھر چھوڑا، جائیداد چھوڑ دی، کپڑے تک نہیں پہنتا ہے، ایک ٹاٹ کا بوریا اس میں سوراخ کر کے ایک کرتے کی طرح سے اسی کو پہن لیتا کہ آخری نبی آئے گا۔ اسے عیش و آرام والے لوگ نہیں چاہیے، اسے زحمت و تکلیف اٹھانے والے لوگ چاہیے، فاقہ کرنے والے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والے، بغیر مکان والے۔ اتنی شدت کے ساتھ اس نے پیغمبر کا عقیدہ پھیلایا کہ پوری نسل مدینے میں تیار ہو گئی۔ مگر ہوا کیا؟ اور اشارہ بھی کرتا ہے، مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتا ہے کہ ادھر سے وہ آخری رسول آئے گا مکے کی طرف، ایک ایک چیز اس کے پاس رسول کے بارے میں۔ لیکن جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو اب اسے یہ توقع ہوئی کہ پیغمبر اسے بلا کے شاباش دے اور بڑا عہدہ دے کہ تم نے میرے لیے اتنی تیاریاں کروائی، اتنی قربانیاں دی، اتنا انتظار کیا، ایک پوری نسل تیار کر دی۔ اس کے حساب سے جو توجہ اسے چاہیے تھی وہ رسول نے نہیں دی۔ اب یہی پیغمبر کا مخالف ہوا، کہنے لگا یہ جھوٹا رسول ہے، یہ وہ رسول ہی نہیں ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں۔ اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی باتوں پہ یقین رکھنے والے، وہ سب پیغمبر کے ساتھی بن گئے، کیونکہ نشانیاں بتاتا تھا نا، وہ ساری نشانیاں رسول میں آئی۔ جس نے دوسروں کو رسول خدا کا ساتھی بنایا، خود وہ خود پیغمبر کے خلاف ہو گئے، کہنے لگا میں اسے رسول نہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ پیغمبر نے اسے عہدہ نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی منصب نہیں دیا، پیغمبر نے اسے کوئی پوسٹ نہیں دی۔ اتنا خلاف ہوا کہ مدینے والوں کو اب الٹا گمراہ کر رہا، اب الٹا بہکا رہا، اس کی بات میں نہ آنا، یہ رسول نہیں ہے، یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کر رہا۔ مدینے والوں نے توجہ نہ دی، یہ مکہ گئے، ابو جہل اور ابو لہب کو بھڑکا کر مدینے پہ حملہ کراتا، حتیٰ جنگ احد میں یہ واحد آدمی تھا، مدینے کا رہنے والا ہے، مکے کے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کے آیا، اور جب احد میں کافروں کو شکست ہوئی اور اس نے دیکھا اب مکے والوں میں طاقت نہ رہی تو یہ شام چلا گیا، عیسائی حکمران کو مجبور کیا مدینے پہ حملہ کیا جائے۔ ایسا سخت مدینے کا دشمن، ایسا سخت رسول خدا کا دشمن، پیغمبر نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں سے پوچھا میرے آنے سے پہلے ہی تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ کس نے تمہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ ابو عامر راہب نے۔ پیغمبر نے کہا خبردار اسے راہب نہ کہو، وہ فاسق ہے، فاسق، وہ کردار بیکار ہے جو پوسٹ اور عہدے کی تمنا رکھتا ہے۔ وہ آج میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کہ اس کو عہدہ چاہیے، پوسٹ چاہیے۔ پھر عجیب جملہ پیغمبر نے کہا جب میرا بیٹا آخری زمانے میں آئے گا اس کے انتظار کرنے والے بھی کتنے ایسے ہوں گے، اس کے آنے سے پہلے راہب ہوں گے، اس کے آنے کے بعد فاسق بن جائیں گے۔ تو ہمارے سامنے دو مثالیں جو آ رہی اس کو ذرا آگے بڑھائیں، اور وہ یہ کہ اگر ہم نے امام زمانہ کا صحیح انتظار نہ کیا تو ایسا نہ ہو ابو عامر کی طرح سے سب سے زیادہ انتظار کرنے والے امام کے دشمن ہو جائیں، ایسا نہ ہو کوفے والوں کی طرح سے امام کا انتظار کرنے والے امام کے خلاف ہو جائیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجئے اور میں اپنی تقریر کے اصل حصے پہ آتا ہوں۔ ایک یہ واقعہ آپ نے سنا ابو عامر کا، اب ایک دوسرا واقعہ سنیں۔ ایک آدمی ہے حنظلہ، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی جنہیں فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔ یہ کون ہے؟ جنگ احد ایک دم سے کافروں نے مدینے پہ حملہ کیا، مدینے والوں کو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا حملہ ہونے والا۔ کچھ چرواہے احد کے علاقے میں بکریاں چرا رہے ہیں، بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ اتنا بڑا لشکر مدینے پہ حملہ کر رہا۔ پیغمبر نے فوراً آرڈر آف دا ڈے، فرمان امروز جاری کیا۔ اچانک کافر آئے، فوراً پیغمبر نے آرڈر کیا ہر آدمی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے احد پہنچ جائے۔
جس حالت میں ہو، جہاں پر ہو، فوراً پہنچ کے مدینے کو بچانا۔ حنظلہ اسی رات کو شادی ہوئی اور دلہن کے بعد سے غسل کرنے کے لیے حمام جا رہے ہیں، کان میں پیغمبر کی آواز آئی۔ ہر مسلمان واجب ہے کہ فوراً احد کے میدان میں پہنچ کے مدینے کو بچائے، جس حالت میں ہو، 1 منٹ کی تاخیر جائز نہیں۔ وہ غسل خانے جاتے جاتے پلٹے اور احد کے میدان میں پہنچے، احد کی لڑائی ختم ہو۔ آخر شام کے وقت پیغمبر نے شہداء احد کی لاشیں جمع کی۔ مسلمان گھبرایا، کہا یا رسول اللہ، ایک لاشا ایسا ہے کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے اس کو دیکھ کر۔ کیوں ڈر لگ رہا؟ کہا یا رسول اللہ، اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اس کو کسی نے نہلایا ہے۔ احد میں کون ہے جو اسے نہلا کے گیا؟ پیغمبر قریبا، کہا حنظلہ غسیل الملائکہ ہے، فرشتے کوثر کا پانی لے کے آئے ہیں اور اسے غسل دے کر اپنے ساتھ جنت میں لے گئے۔ یا رسول اللہ، اسے یا رسول اللہ کوثر کے پانی سے اسے غسل کیوں دیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، جب یہ میدان جنگ میں آیا تو نجس تھا، اس پر غسل واجب تھا، میرے حکم کی وجہ سے فوراً آیا، اب جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، چنانچہ فرشتوں نے خود اسے پاک کیا اور اپنے ساتھ لے کے گئے۔ ایسا مجاہد اسلام، مگر معلوم ہے یہ کون؟ یہ اسی ابو عامر کا بیٹا، باپ دشمن اور ایسا دشمن، راہب سے فاسق بنا، پیغمبر نے مدینے سے نکالا، وہ احد کے میدان میں، مدینے کا رہنے والا مکے کے لشکر میں آیا اور بیٹا اسی احد کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر میں آیا۔ ایک پیغام پیغمبر نے دیا کہ برے باپ کے یہاں اچھے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اچھے باپ کے یہاں برے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔